السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی امیر راحت کی ایک اور نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بدلتے چہرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انیشا کو ڈاکٹر ہارون سے محبت ہو گئی تھی۔ ملاقات اتفاقیہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ دریا جوش مارتا گیا اور ڈاکٹر ہارون بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مزاج آگ اور پانی جیسے ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف۔ انیشا نے بار بار چاہا کہ خود کو سنبھال لے اور اس بات کو آگے بڑھنے نہ دے، لیکن یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ ڈاکٹر ہارون کو چھوڑ دینے کے تصور سے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگتی تھیں۔ ڈاکٹر ہارون تو خیر تھا ہی شدت پسند، لیکن خود انیشا بھی کم نہیں تھی۔ ماں باپ مر چکے تھے، دور دراز کے رشتہ داروں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لے دے کر ایک دادی اماں تھیں جو خود بھی اپنی ذات میں منفرد تھیں۔ وہ انیشا سے محبت کرتی تھیں، الگ تھلگ ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں رہتی تھیں جہاں ان کی بے حد خوبصورت حویلی تھی جسے وہ کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں، جبکہ انیشا کا کبھی وہاں دل نہ لگا۔ دادی اماں کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن انہوں نے اس کی تفصیل کی کبھی خبر نہ لگنے دی تھی۔ البتہ انیشا کو پیشکش تھی کہ وہ اپنی ہر خواہش پوری کر لے، لیکن ان کے لیے ان کے پاس رہ کر۔ انیشا نے کبھی یہ پیشکش قبول نہیں کی اور آخرکار شہر چلی آئی۔ یہاں آ کر اس نے ایک فرم میں نوکری کر لی اور ایک ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر تھوڑے سے پیسے جمع ہو گئے تو 2 کمروں کا ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کر لیا۔ ادھر ڈاکٹر ہارون کا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان میں اپنا کلینک کھول رکھا تھا اور اسی میں گزارا کر رہا تھا۔ خودداری اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن دیوانگی کی حد تک خودداری کو کیا کہا جائے؟ ہارون کو بہتر زندگی کے بیشتر مواقع ملے، لیکن اس کی دیوانگی نے انہیں قبول ہی نہیں کیا۔ پھر دادی اماں مر گئیں۔ بات بے شک انیشا کے لیے اہم تھی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ دادی نے اپنا سب کچھ انیشا کے نام کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ بہت کچھ تھا۔ انیشا فوری فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے دادی کے مرنے کا غم ہے یا ان کی بے پناہ دولت حاصل ہو جانے کی خوشی، لیکن پھر دنیا داری نے وہی فیصلہ کیا جو انسان کر سکتا ہے۔ دولت ملی تو اس نے سب سے پہلی پیشکش ہارون کو کی۔ تم نے جو جگہ اپنے کلینک کے لیے پسند کی تھی، اس کے لیے بات کرو اور اپنے کلینک کی فوری تعمیر شروع کر دو۔ ناممکن، اپنا کلینک میں خود بناؤں گا۔ گویا میں تمہاری کچھ نہیں ہوں؟ سب کچھ ہو، لیکن میرے اصول بھی بہت کچھ ہیں۔ انیشا کو شدید جھلاہٹ ہوئی، اس سے آگے وہ کوئی پیشکش نہ کر سکی، لیکن ڈاکٹر ہارون کے سلسلے میں وہ بہت فکر مند ہو گئی۔ ایسے انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ جب ڈاکٹر ہارون نے اس کی پیشکش قبول نہیں کی تو اس نے کثیر رقم خرچ کر کے اپنا بوتیک کھول لیا، جس کی خواہش اس کے دل میں ہمیشہ چٹکیاں لیتی رہتی تھی۔ ہارون نے کہا، تم کاروباری ذہن نہیں رکھتی انیشا، اس بوتیک کو چلا نہیں پاؤ گی۔ یہ میرا شوق ہے۔ معاف کرنا، تم نے کبھی دولت نہیں دیکھی۔ مفت ہاتھ میں آنے والی چیز کی ایسی ہی بے قدری ہوتی ہے۔ ہمیں شادی کر لینی چاہیے ہارون، میں تمہارا کلینک بناؤں گی۔ میں تمہاری دولت کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ جب تک میں خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، تم سے شادی کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ میرے پاس جو کچھ ہے، کیا وہ تمہارا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ صرف تمہارا ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا اور اس وقت کا انتظار کروں گا جب میں تمہیں سب کچھ دینے کے قابل ہو جاؤں۔ ڈاکٹر ہارون کی ان باتوں سے اب انیشا کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا ہم دونوں کبھی ایک ہو سکیں گے؟ انیشا کی اپنی خواہشیں بڑی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس نے نئی کار خریدی تو ہارون نے اسے مبارکباد دینے کے بجائے کہا، واقعی یہ کار تمہاری شایان شان ہے، ایک دم رئیس ذاتی لگتی ہو۔ یہ تمہاری بھی تو ہے ہارون۔ وہ کس خوشی میں؟ بھائی میری کھٹارا اپنی ہے اور صرف اپنی چیز اپنی ہوتی ہے۔ بہت کچھ مل گیا تھا،
دادی اماں نے مرنے کے بعد اس کے سارے خوابوں کی تعبیر دے دی تھی۔ بس ایک ہارون تھا جسے وہ بدقسمتی سے چاہنے لگی تھی، مگر وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ امی جان نے اپنی توجہ بوتیک کی طرف منتقل کر دی۔ اسے ایک تجربہ کار عورت فائزہ مل گئی تھی جو بوتیک کے کام کی ماہر تھی۔ چنانچہ بوتیک تھوڑے ہی عرصے میں خوب ترقی کر گئی، لیکن ہارون کا رویہ نہ بدلا۔ ہاں، تمہیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن کاروبار کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم، ایک ہی جھٹکا زمین پر لے آتا ہے۔ ان الفاظ سے انیشا کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں ہارون کس گماش کا انسان تھا۔ پھر جب انیشا نے شہناز کو اپنے ساتھ رکھا تو ہارون نے سخت نکتہ چینی کی۔ ویری گڈ، تمہیں واقعی ایک مصاحب کی ضرورت تھی جو تمہاری ہر بے وقوفی کی مدح سرائی کرے۔ ویسے ایک بات بتاؤں انیشا، تمہاری کھائی کی طرف دوڑنے کی رفتار بہت تیز ہے، جلد گر جاؤ گی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ لڑکی جس کا نام تم نے شہناز بتایا ہے، مجھے کچھ اور نظر آتی ہے۔ تم یقین کرو، تمہیں اس سے نقصان ضرور پہنچے گا۔ ہارون کی بات کا انیشا نے یقین نہیں کیا۔ ہارون کو جیسے شہناز سے للہی بغض تھا۔ البتہ اس نے اپنے روٹین میں کوئی رد و بدل نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ویکینڈ پر دادی اماں کی حویلی ضرور جاتے تھے اور سارا دن اس حسین پرفضا علاقے میں گزارتے تھے۔ یہ دونوں کے لیے بے حد پرمسرت موقع ہوتا تھا۔ اس دن انیشا کی ہارون سے ساری شکایتیں دور ہو جاتیں۔ ہارون بھی جیسے بدل جاتا تھا۔ وہ کہتا، ویسے تمہاری دادی اماں واقعی حیرت انگیز تھیں۔ وہ اتنی وسیع حویلی میں تنہا زندگی گزارتی تھیں۔ تنہا نہیں، ان کے ساتھ نگینہ رہتی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں، لیکن میں آزاد فضاؤں کی پنچھی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ سچ، مجھے تو یہاں آ کر بہت عجیب لگتا ہے۔ کیوں؟ بڑا پراسرار سا ماحول ہے یہاں کا۔ میں بے شک شہری زندگی کو پسند کرتی ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دادی اماں کی روح میرے یہاں آنے سے خوش ہوتی ہو۔ یہ جگہ شہری زندگی سے کتنی مختلف ہے، ہر طرف خاموشی، سناٹا، بس یہ درخت، یہ پھول پودے جیسے اپنے ہمراز لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، عام سا دن تھا۔ معمول کے مطابق انیشا ہارون کے ساتھ حویلی آئی تھی۔ ہارون کے دل میں اس جگہ کے بارے میں کیسے ہی خیالات ہوں، لیکن اس نے کسی بھی ویکینڈ پر یہاں آنے سے گریز نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہ یہاں موجود تھا۔ اچانک ہارون نے کہا، انیشا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ ہم دونوں کو فوراً شادی کر لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ انیشا چکرا کر رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیسا معاہدہ؟ معاہدہ یہ ہوگا کہ تم اپنی بوتیک چلاؤ گی، میں اپنا کلینک۔ دونوں محنت کر کے اپنی منزل حاصل کریں گے اور کبھی ایک دوسرے سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ بڑے سحر انگیز الفاظ تھے، لیکن انیشا کو وہ خوشی حاصل نہ ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک عجیب سی خلش اس کے دل میں بیدار ہو گئی۔ ہارون بے شک اس سے پیار کرتا تھا، لیکن وہ بہت گہرا انسان تھا۔ اس نے کبھی انیشا کو اپنی ذاتی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا۔ اپنے راز وہ اپنے تک ہی محدود رکھتا تھا۔ بارہا انیشا کو احساس ہوا تھا کہ اس سے شادی سے گریز میں صرف اس کی دولت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور رکاوٹ بھی ہے، لیکن ہارون نے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ بہت سی باتیں انیشا کے لیے ناقابل فہم تھیں، لیکن ہارون نے اسے کبھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ایک دن وہ ایک اعلیٰ درجے کے شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کا اچانک راستہ روک لیا۔ وہ ایک انتہائی بد شکل اور خوفناک سا آدمی تھا۔ ہارون نے اسے دیکھا اور انیشا سے بولا، تم اپنی پسند کی چیزیں دیکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ انیشا حیرانی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ پھر جب ہارون واپس آیا تو اس نے تشویش سے پوچھا، کون تھا؟ خدا کی پناہ، کیسا خوفناک تھا، بالکل قاتلوں جیسا چہرہ تھا۔ آؤ، ہارون نے لاپرواہی سے کہا اور ایک شوکیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بتاؤ گے نہیں مجھے کون تھا وہ؟ شہر کا ایک بڑا غنڈہ ہے، کئی قتل کر چکا ہے،
تم نے اخباروں میں اس کا نام پڑھا ہوگا، دل پر چاند۔ مگر اس نے تمہیں ایسے کیوں روکا تھا؟ اور وہ میرا مریض ہے، علاج کیا تھا میں نے اس کا۔ مگر اس کے چہرے کے تاثرات تو بہت خراب تھے، کیوں لگتا تھا جیسے وہ تمہیں خونخوار نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ ایسے لوگوں کے چہرے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ اور لگتا ہے ہارون، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ کمال ہے، اب تم مجھ سے باز پوچھ بھی کرنے لگی ہو۔ ہارون کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن وہ وقت سے پہلے جاگ گئی، کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے حیرانی سے کچن کا رخ کیا۔ شہناز معمول سے ہٹ کر ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ خیریت؟ کہیں جانا ہے جو اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ لاؤ مجھے چائے دو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ایک فیشن شو سے مجھے آفر ہوئی ہے، ادھر جانا ہے، رہسل کرنی ہوگی۔ شہناز نے اسے چائے دے کر کہا اور پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عجیب سا چہرہ ہو رہا ہے تمہارا۔ ہاں بس نیند نہیں آئی ساری رات۔ کیوں؟ بس یار ایسے ہی۔ ایک بات کہوں انیشا، تم میری دوست ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ڈاکٹر ہارون مجھے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بہت دن سے میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے تمہاری زندگی تلخ نہیں کرنی چاہیے۔ میں کسی بھی دن یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ میری ایک دوست اپنا فلیٹ خالی کر رہی ہے، وہ فلیٹ مجھے دے دے گی۔ گڈ، ویری گڈ، اچھا فیصلہ ہے، انیشا نے تلخی سے کہا۔ تم نے برا مانا ہے میری بات کا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ سنو، میری دعا ہے کہ ڈاکٹر ہارون کے ساتھ تم خوشگوار زندگی گزارو۔ مجھے تمہارا ساتھ چھوڑنا ہی تھا۔ ویسے معاف کرنا، تمہارا فیصلہ میرے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ کون سا فیصلہ؟ ڈاکٹر ہارون ایک پراسرار سا آدمی ہے اور تم… شہناز، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو ہم بہت جلد شادی کر رہے ہیں۔ شاید، شہناز نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ میں پیش گوئی کرتی ہوں کہ وہ کبھی ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ وہ بد اخلاق اور غیر مہذب ہے، بالکل جنگلی انسان۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ انیشا نے چائے کی پیالی دور پھینک دی۔ شہناز بولی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ انیشا جب کچن سے باہر آئی تو شہناز گھر سے باہر جا چکی تھی۔ اس کی بکواس پر انیشا کو شدید غصہ تھا۔ دیر تک وہ خود کو سنبھالتی رہی، پھر کچن میں جا کر ناشتہ تیار کیا۔ اس کے بعد واپس آ کر فائزہ کو فون کیا کہ آج وہ بوتیک نہیں آئے گی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ تیار ہوئی اور اس نے ہارون کو فون کیا۔ ہارون کا نمبر آف تھا۔ بہت دیر تک وہ اسے ٹرائی کرتی رہی لیکن نمبر بند مل رہا تھا۔ پھر اس نے ہارون کے ماتحت کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ ہارون کلینک نہیں آیا اور اس کا نمبر بھی بند ہے۔ کہاں چلا گیا ہارون؟ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ باہر نکل آئی اور ہارون کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اسے چوکیدار سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہارون اپنی کھٹارہ کار میں بیٹھ کر صبح 5 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ کہاں گیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ کسی مریض کو دیکھنے چلا گیا ہو۔ طبیعت پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ اسے دادی اماں یاد آئیں۔ کبھی کبھی ان کی بہت یاد آتی تھی۔ حویلی میں ان کی تصویریں دیواروں پر آویزاں تھیں، بولتی تصویریں جن سے بات کرنے کو جی چاہے۔ اس نے کار کا رخ بدل دیا اور حویلی کی طرف چل پڑی۔ طویل ڈرائیونگ سے دل کچھ بہل گیا اور ذہن سے کرد چھٹ گئی۔ مزید لطف لینے کے لیے اس نے وہ کچا راستہ اختیار کیا جس پر کینو کے باغ تھے اور ایک پرسحر خوشبو فضا میں پھیلی رہتی تھی۔ اس راستے کا اختتام حویلی کی پچھلی سمت ہوتا تھا۔ طویل اور کچی سڑک پر دونوں طرف کینو کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے حویلی سے کافی فاصلے پر کار روک دی اور انجن بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے حویلی کی طرف چل پڑی۔ دل فریب خوشبو طبیعت میں فرحت پیدا کر رہی تھی۔ لمبی لمبی گھاس راستے میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ حتی الامکان کوشش کر رہی تھی کہ اس کے احساسات بحال ہو جائیں، لیکن اس کی روح میں ایک بے چینی سی رچی ہوئی تھی۔ بیری کی ایک جھاڑی کے پاس وہ یہ دیکھنے کے لیے رکی کہ اس میں بیل لگے ہیں یا نہیں۔ پاس ہی بیری کی جھاڑیوں کا جھنڈ تھا۔ کچی پکی بیریوں میں سے اس نے چند دانے توڑ کر کھائے۔ تبھی اس جھنڈ میں
اچانک اسے ایک گڑھا نظر آیا۔ ایسی جگہ کسی گڑھے کا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ گڑھا غیر معمولی تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ گڑھا کافی محنت کر کے کھودا گیا ہے۔ گڑھے کے پاس مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس کا رنگ دھوپ سے خشک ہونے کی وجہ سے بدل گیا تھا۔ پاس ہی بیلچہ اور کدال پڑے ہوئے تھے۔ یہ گڑھا کس نے اور کیوں کھودا ہے؟ آس پاس کی ساری زمینیں اس کی ملکیت تھیں۔ اس کی اجازت کے بغیر یہ گڑھا آخر کیوں کھودا گیا؟ کچھ دیر وہاں رک کر وہ سوچتی رہی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ حویلی کے پچھلے راستے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ یہاں سے سامنے کا بڑا دروازہ بھی نظر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مزید حیران رہ گئی کہ بڑا گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جبکہ یہ گیٹ مضبوطی سے بند رہتا تھا۔ اسے کس نے کھولا؟ ہلکے سے خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک خفیہ راستے سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ بلی جیسے قدموں سے آگے بڑھتی ہوئی وہ حویلی کے مختلف حصوں کو دیکھتی رہی۔ اسے کسی کی موجودگی کے نشانات نہیں ملے تھے، لیکن اس کا دل مان نہیں رہا تھا۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا اندازہ ہو نہیں رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ دادی اماں اپنے بیڈ روم کے ایک دراز میں ہمیشہ بھرا ہوا پستول رکھتی تھیں۔ وہ دبے قدموں بیڈ روم کی طرف چل پڑی۔ اندر جا کر اس نے اس پوشیدہ دراز سے پستول نکال لیا۔ اسے چیک کیا۔ پستول لوڈ تھا۔ اب اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ چھٹی اس بدستور کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے حویلی کے ہر گوشے کا جائزہ لے لیا۔ کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اب صرف تہہ خانہ رہ گیا تھا۔ کیوں نہ اسے بھی دیکھ لیا جائے، تسلی ہو جائے گی۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو تہہ خانے کا بلب فیوز تھا۔ اس نے دادی کی ٹارچ تلاش کی، اس میں اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ ٹارچ لے کر وہ تہہ خانے کی طرف چل پڑی۔ وہ ٹارچ روشن کر کے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے پہنچ کر اس نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف ڈالی۔ اچانک اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وسیع تہہ خانے کے ایک گوشے میں سے زمین پر ایک جسم پڑا نظر آیا تھا، ایک انسانی جسم۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اندازہ ہوا کہ وہ جو کوئی بھی ہے زندہ ہے۔ انیشا نے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، ارے تم کون ہو؟ اٹھ جاؤ، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ اگر تم نہیں اٹھے تو میں یہ ریوالور تمہارے بدن پر خالی کر دوں گی۔ وہ انتظار کرنے لگی، لیکن زمین پر پڑے شخص نے کوئی جنبش نہ کی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھی اور اس نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی۔ اسے دھچکا لگا، وہ ہارون تھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اسے ہارون سے محبت تھی، لیکن ہارون یہاں؟ یہ ایک سنسنی خیز سوال تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ہارون کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے ہارون کو کئی آوازیں دیں، لیکن ہارون نے کوئی جنبش نہیں کی۔ اس نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، پھر اس کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، پھر اس طرح ہاتھ کھینچ لیا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو خون سے تربتر تھا۔ ہارون شدید زخمی تھا، شاید وہ مر چکا تھا، کسی نے اسے گولی مار دی تھی۔ لیکن ہارون اس کی حویلی میں اتنی صبح وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ بے شمار سوالات اس کے ذہن میں ابھرے اور اسے بڑے زور کا چکر آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور چکراتے ہوئے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہارون کیا واقعی مر گیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے کس نے قتل کیا؟ قاتل کہاں ہے؟ لیکن وہ حویلی میں نہیں تھا، کیونکہ اس نے پوری حویلی دیکھی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی۔ اسی وقت کوئی چیز اس کے سینڈل کے نیچے آ کر ٹوٹ گئی۔ آواز سے اندازہ ہوا جیسے کوئی شیشہ ٹوٹ گیا ہو۔ یہ ہارون کی گھڑی تھی جسے اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ وہ ساری جان سے لرز رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اس کا محبوب مر گیا، ایک عجیب انسان۔ وہ جیسا بھی تھا اس سے محبت کرتا تھا۔ پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ پولیس کو ایک ایک لفظ سچ بتانا ہوگا، اپنے پاس موجود پستول کے بارے میں بھی۔ پھر اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر پڑی
جو خون سے لتھڑا ہوا تھا ہارون کے خون میں۔ یکایک اس کے حلق سے ایک گولا سا آن پھنسا۔ ہارون اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ اس کا خون ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکیاں نکل پڑیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک کاغذ چمک رہا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھا کر خون صاف کیا، لیکن خون چمنے لگا تھا۔ یہ پانی سے ہی صاف ہو سکتا تھا۔ وہ روتی ہوئی اوپر چل پڑی۔ کاغذ اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ اس کی سسکیاں اب باقاعدہ آواز کے ساتھ خارج ہو رہی تھیں۔ اوپر آ کر اس نے پانی سے ہاتھ دھوئے، پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ حویلی کے پچھلے راستے کی طرف دوڑ پڑی، اپنی کار تک پہنچی اور پھر اسے اسٹارٹ کر کے آندھی طوفان کی طرح پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ کار رکی ہی تھی کہ اس نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو پولیس انسپکٹر کی وردی میں تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس شخص کو اس نے وردی کے بغیر اپنے فلیٹ کے آس پاس کئی بار دیکھا تھا۔ ارے میڈم انیشا، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ انیشا کو یاد نہیں کہ اس نے انسپکٹر سے کیا کہا۔ اس پر جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ بس وہ قتل کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، نہ جانے کن الفاظ میں اس نے قتل کے بارے میں بتایا تھا۔ قتل کے بارے میں سن کر انسپکٹر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ اب مختلف انداز میں انیشا کو گھور رہا تھا۔ آئیے پلیز نیچے اتریے۔ انسپکٹر نے اسے سہارا دے کر نیچے اتارا اور اسے سہارا دے کر تھانے کے اندر لایا۔ کمرے میں بٹھا کر ٹھنڈا پانی پلوایا، پھر اس سے صورتحال معلوم کرنے لگا۔ ہارون کو قتل کیا گیا ہے انسپکٹر صاحب۔ وہ گڑھا یقیناً ہارون کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا، جسے بالکل اتفاقی طور پر میں نے دیکھ لیا۔ آپ کے خیال میں مسٹر ہارون کو قتل کرنے والے کئی افراد تھے؟ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ گڑھا وہ ضرور ہارون کے لیے ہی کھودا گیا ہے۔ ایسی ویران جگہ میں کسی گڑھے کو کھودنے کا اور کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں مسٹر ہارون کو آپ کی دادی جان کے ریوالور سے قتل کیا گیا ہے اور بعد میں اسے نشانات صاف کر کے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ان باتوں کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ماتحتوں کو کچھ ہدایات دیں، پھر بولا، آپ خود کو سنبھالیں میڈم، میں باقی معاملات دیکھتا ہوں۔ آپ کی حالات کے پیش نظر میں فوری طور پر آپ کو کسی ڈاکٹر کے زیر نگرانی دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر کامران ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں۔ انیشا شدید اعصابی دباؤ کا شکار تھی، چنانچہ اس نے اعتراض نہیں کیا۔ انسپکٹر اسے اپنی کار میں ڈاکٹر کامران کے پاس لے گیا۔ اس نے خاص طور سے ڈاکٹر کامران سے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور چلا گیا۔ ڈاکٹر کامران نے اسے ایک کمرے میں منتقل کر کے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ ساتھ میں وہ اس کی دلجوئی کے لیے ان سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ اسی سے انیشا کو انسپکٹر کا نام بھی معلوم ہوا تھا۔ اس کا نام احسان تھا۔ کافی دیر کے بعد انسپکٹر احسان کلینک واپس آیا۔ وہ مطمئن نظر آتا تھا۔ کیا آپ کی طبیعت بہتر ہے میڈم انیشا؟ میں آپ کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ میں جو کچھ آپ کو بتا چکی ہوں انسپکٹر، پر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میڈم انیشا، میں آپ کو ایک اور موقع دے رہا ہوں، آپ کو سچ سچ سب کچھ بتانا ہوگا۔ جی؟ انیشا کو ان الفاظ پر حیرت ہوئی تھی۔ جی ہاں، جو کچھ آپ بتا چکی ہیں اسے بھول جائیے، اب میرے سوالات کے سچ سچ جواب دیجیے۔ اوہ، انیشا نے گہری سانس لے کر کہا، کیا آپ کا آج حویلی پر جانے کا کوئی پروگرام تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ وہاں اکیلی گئی تھیں؟ جی ہاں۔ ڈاکٹر ہارون آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں۔ پھر وہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں کیا جانوں، وہ اپنی کار سے گئے ہوں گے۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ پھر وہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں کیا جانوں، وہ اپنی کار سے گئے ہوں گے۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کے ذریعے ڈاکٹر ہارون وہاں گئے ہوں گے۔ ہم نے معلوم کر لیا ہے آپ کی حویلی سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر ہارون کے پاس اپنی کار ہے، پھر وہ ٹرین سے ہی سفر کیوں کریں گے؟ آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی انسپکٹر، انیشا نے بے چینی سے کہا۔ میری بات سمجھنے کے بجائے آپ صرف میرے سوالات کے جوابات دیجیے۔
آپ نے وہ پستول دادی اماں کی میز کی طرح سے نکالا تھا، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوا کہ صرف چند منٹ پہلے اس سے گولی چلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پوری حویلی کی تلاشی بھی لے ڈالی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انسپکٹر؟ کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر ہارون کو میں نے قتل کیا ہے؟ ان کی قبر میں نے کھودی ہے، اور یہ کرنے کے بعد میں ان کی لاش کو اس گڑھے میں دبانے کے بجائے پولیس اسٹیشن دوڑی آئی۔ وہ قبر آپ نے نہیں کھودی میڈم انیشا، وہ ڈاکٹر ہارون نے کھودی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ جی، پتہ چل گیا ہے۔ ڈاکٹر ہارون کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایسی مشقت کا عادی نہیں تھا۔ مگر اس نے وہ گڑھا کس کے لیے کھودا تھا؟ اور کیا اس نے خود اپنے آپ کو گولی مار لی؟ یہ سب کیا ہے انسپکٹر؟ اس نے وہ گڑھا آپ کے لیے کھودا تھا میڈم انیشا، انسپکٹر نے کہا۔ انیشا بس منہ کھول کر رہ گئی۔ پتہ نہیں انسپکٹر کیا بکواس کر رہا ہے۔ وہ پھر بولا، جی میڈم انیشا، وہ قبر ڈاکٹر ہارون نے آپ کے لیے کھودی تھی۔ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اب آپ صرف سچ بولیں، جھوٹ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے سب سچ بولا انسپکٹر۔ اس نے وہ قبر میرے لیے کیوں کھودی تھی؟ اور بھلا اسے کیا معلوم تھا کہ میں کسی پروگرام کے بغیر حویلی جاؤں گی؟ آپ بہت اپسیٹ ہیں میڈم۔ آپ کی تسلی کے لیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، قانون میں گنجائش ہے کہ کوئی اپنی حفاظت کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اسے سزا نہیں ملتی۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی انسپکٹر صاحب۔ آپ شاید مجھے ہارون کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، میں بے گناہ ہوں۔ آپ کے خیال میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، وہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ آپ دونوں ساتھ حویلی گئے ہوں گے، لیکن پھر گھڑے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ اس صورت میں یہی امکان ہے کہ وہ پہلے وہاں پہنچ گیا اور آپ بعد میں۔ پروگرام پہلے بن گیا ہوگا۔ آخر آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ آخر وہ وہاں پہنچا کیسے؟ آپ کی کار سے۔ کیا آپ اس کے کہنے پر کار نہیں دے سکتی تھی؟ ویری گڈ۔ اور میں کیسے وہاں پہنچی؟ ٹرین سے۔ اسٹیشن کا فاصلہ آپ کی حویلی سے زیادہ نہیں ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے اسٹیشن پر کسی کے اترنے کی گواہی بھی مل گئی ہے۔ ایک بار پھر ویری گڈ۔ وہ کیسے؟ ایک خاتون اس اسٹیشن پر اتری تھی، اور وہ میں تھی۔ میں نے اسے اپنی کار دے کر حویلی بھیجا اور اسے کہا کہ وہ آرام سے میری قبر کھودے۔ جب وہ قبر کھودنے کے کام سے فارغ ہو جائے گا تو میں ٹرین سے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ آپ واقعی بے حد ذہین ہیں انسپکٹر۔ زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش نہ کریں میڈم انیشا۔ ہمیں وہ سرنج بھی مل گئی ہے جس سے ہارون آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ کون سی سرنج؟ بہت زہریلی سرنج جس کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ بہت جلد ہمیں مل جائے گی۔ وہ ٹوٹی ہوئی سرنج پولیس کو حاصل ہو چکی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ مجھے زہریلے انجیکشن سے قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس کی موت کے بعد تم اسے بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہو۔ تم دونوں کو منصوبے کے مطابق حویلی میں ملنا تھا۔ اس نے تمہیں تہہ خانے میں بلایا تو تمہیں شک ہوا، اور تم نے دادی اماں کا پستول ساتھ لے لیا، اور جو ہی تمہیں معلوم ہوا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو تم نے اس پر گولی چلا دی۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اب تمہارے لیے سچ بولنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے میڈم انیشا۔ انسپکٹر، میں نہیں جانتی کہ تم مجھے پھانسی کے تختے تک کیوں پہنچانا چاہتے ہو۔ اس کے ان الفاظ پر انسپکٹر مسکرایا، پھر بولا، حالانکہ بات اس کے برعکس ہے۔ میں آپ کو پھانسی کے تختے سے بچانا چاہتا ہوں، اور اب حق بجانب ہوں کہ اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دوں۔ آپ نے مجھے کبھی اپنی رہائش گاہ کے آس پاس نہیں دیکھا؟ وردی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب میں پولیس اسٹیشن آئی تھی تو مجھے آپ کی شکل دیکھی ہوئی لگی تھی، اور آپ نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ میں برسوں سے آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں اور آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ آپ ڈاکٹر ہارون کو پسند کرتی ہیں اور آپ دونوں شادی کرنے والے ہیں، تو میں نے صبر کر لیا۔ لیکن اب میں کیا کہوں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ کو آج یہیں کلینک میں رہنا ہوگا، اور بے فکر رہیں، آپ محفوظ ہیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سارے واقعات ناقابل یقین تھے، ان پر سوچنا تھا۔ رات بھر وہ ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتی رہی۔ ممکن ہے کہ کیسی دوسرا ہو، ہارون کسی اور جال میں پھنسا ہو۔
ممکن ہے کہ کچھ اور لوگ اس کی جان کے دشمن ہوں۔ اسے وہ کنڈا بھی یاد آیا جس کا نام ہارون نے دلبر جان بتایا تھا۔ پھر آخری خیال اس کے دل میں یہ آیا کہ ممکن ہے ہارون کی موت کا راز اسی حویلی میں موجود ہو۔ حویلی جا کر ہی یہ راز کھلے گا کہ ہارون نے وہ گڑھا کس کے لیے کھودا تھا، وہ زہریلی سرنج کس کے لیے تیار کی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ حویلی ضرور آئے گی۔ ممکن ہے کہ اس نے کسی راز کا انکشاف چھوڑا ہو۔ اس کا حویلی جانا ضروری ہے۔ رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ جیسی اجالے کی پہلی کرن چمکی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بے آواز چلتی باہر نکل آئی۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی کار باہر موجود تھی۔ اسے اسٹارٹ کر کے اس نے تیزی سے آگے بڑھا دی۔ کار چلاتے ہوئے تمام واقعات اس کے ذہن سے گزر رہے تھے۔ ہارون مر چکا تھا، لیکن اس پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ ہارون کی موت کا اسے کوئی صدمہ نہیں ہے۔ غالباً ہارون کے رویے نے اسے ہارون سے دور کر دیا تھا۔ وہ حویلی پہنچ گئی، بے خوف اندر داخل ہوئی۔ پہلا دھچکا اسے کچن میں جا کر لگا۔ یہاں بہت سے جلے ہوئے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ انہی میں وہ کاغذ بھی موجود تھا جس سے اس نے اپنا خون آلود ہاتھ پہنچا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا، اسے کھولا۔ تحریر ہارون ہی کی تھی۔ ابھی اس نے یہ تحریر پڑھی بھی نہیں تھی کہ اچانک ایک آواز ابھری، اوہ، مجھے اسی کاغذ کی تلاش تھی انیشا۔ انیشا کانپ اٹھی۔ یہ آواز شہناز کی تھی۔ شہناز سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار لمبے پھل کا چاقو نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ خدرائی ہوئی آواز میں دوبارہ بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ تم بہت جلد یہاں آؤ گی۔ میں ساری رات تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں۔ شہناز، تم یہاں؟ ہاں، میرا محبوب مر چکا ہے۔ میرے لیے یہ دنیا اب تاریک ہے۔ تمہارا محبوب؟ ڈاکٹر ہارون، وہ تو تم سے نفرت کرتا تھا۔ بے وقوف ہو تم، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ وہ تم سے تمہاری دولت کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے اختلاف کیا اور اس پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ تمہاری دولت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور دولت سے بیزاری ظاہر کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسے تمہاری دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری ضد کی وجہ سے وہ برہم ہو گیا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ تم سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے شدید اختلاف کیا اور وہ مجھے راستے سے ہٹانے پر تل گیا۔ اس نے یہ خط لکھ کر مجھے اس حویلی میں بلایا۔ میں ٹھٹک گئی۔ میری چھٹی اس نے مجھے خبردار کیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ چنانچہ حویلی میں داخل ہو کر میں نے دادی اماں کا وہ پستول نکال کر لباس میں چھپا لیا اور پھر تہہ خانے میں اتر گئی جہاں وہ میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ اس نے مجھے پھر وہی کہانی سنائی کہ میں اسے تم سے شادی کرنے دوں اور تمہاری دولت سے ہم گل چھرے اڑائیں گے، مگر میں نہ مانی۔ تب اس نے مجھے زہریلا انجیکشن لگا کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ہوشیار تھی۔ میں نے اسے گولی مار دی، قتل کر دیا میں نے اسے۔ شہناز جذبات سے لرز رہی تھی۔ اس نے کہا، وہ تم سے ذرا بھر بھی محبت نہیں کرتا تھا، بس اسے تمہاری دولت سے پیار تھا۔ اپنی ساری کمائی وہ مجھ پر لٹاتا تھا، مجھے شاپنگ کراتا تھا، ہم ہوٹلوں میں کھانا کھاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، لیکن وہ بے حد خود غرض تھا۔ دولت کی خاطر اس نے ساری محبت مٹی میں ملا دی، ساری محبت۔ شہناز خاموش ہو گئی۔ انیشا کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا ذہن برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ شہناز اس وقت جنونی ہو رہی تھی۔ خطرناک چاقو اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا تھا۔ ذرا سی بات پر مشتعل ہو کر وہ چاقو سے اس پر وار کر سکتی تھی۔ تم نے بڑی ذہانت سے کام لیا شہناز، مجھے ان ساری باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ کیا وہ دولت کے لیے اپنی محبت کو واقعی قتل کر دیتا؟ وہ پوری طرح تیار تھا۔ مجھے باتوں میں لگا کر وہ اچانک مجھ پر لپکا۔ اس نے سرنج کی سوئی میرے بدن میں داخل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں نے اس سے زیادہ پھرتی سے کام لیا اور اس پر گولی چلا دی۔ وہ بے جان ہو کر گر گیا۔ اس وقت میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی کار ڈرائیو کر کے یہاں سے نکل جاؤں جو اس نے بہت دور کھڑی کی تھی۔ تم خود حویلی تک کیسے آئی تھی؟ ٹرین سے۔ اسٹیشن سے یہاں تک کا راستہ میں نے پیدل طے کیا تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میں نے اسے قتل کر دیا،
اس دوران اس کا خط میرے پاس سے گر گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی لاش کار میں ڈال کر اسے کار سمیت کسی کھڈ میں گرا دوں گی۔ میں نے ریوالور کو صاف کر کے واپس رکھ دیا۔ پھر اچانک میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ بمشکل تمام میں نے خود کو تمہاری نگاہوں سے چھپایا تھا۔ آخر تم نے ہارون کی لاش دیکھ لی اور تم بری طرح باہر بھاگیں۔ میں جانتی تھی کہ تم پولیس اسٹیشن جاؤ گی، پھر جو کچھ ہوا وہ تمہارے علم میں ہے۔ میں نے یہاں چھپنے کی جگہ تلاش کر لی اور پولیس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ رات میں نے یہیں گزاری اور اب سوری انیشا، تمہیں بھی مرنا ہوگا کیونکہ تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہی سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اور سنو، تمہیں اس قتل کی کوئی سزا نہیں بھگتنا ہوگی کیونکہ یہ تم نے اپنی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے قبر تک کھود لی تھی۔ انیشا نے انسپکٹر کے الفاظ دہرائے۔ قبر؟ ہاں قبر، جو ہارون نے تمہیں دفن کرنے کے لیے کھودی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کب؟ کہاں؟ کیسے؟ شہناز نے حیرانی سے کہا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، انیشا نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ بڑی چالاکی سے کام لے کر شہناز سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دونوں بیریوں کی جھاڑیوں کے پاس اس گڑھے تک پہنچ گئیں۔ یہ ہے وہ قبر، انیشا نے کہا۔ یہ میرے لیے تھی نا؟ ہاں، لیکن اب یہ تمہارے لیے ہے۔ میری مشکل ہارون نے حل کر دی۔ تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، میں تمہیں اسی میں دفن کر کے تمہاری کار لے کر چلی جاؤں گی۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہوگی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ ہم دونوں کا دشمن ایک تھا، ہم پہلے کی طرح ساتھ رہ سکتے ہیں۔ نہیں انیشا، تمہیں مرنا ہوگا۔ شہناز نے چاقو والا ہاتھ بلند کیا اور انیشا کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اسی وقت شہناز کی چیخ ابھری اور انیشا نے چونک کر دیکھا۔ انسپکٹر احسان شہناز کی کنپٹی سے پستول لگائے ہوئے تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے شہناز کا چاقو چھین لیا تھا۔ انیشا کا سر چکرانے لگا اور پھر اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے، لیکن احسان نے اسے زمین پر گرنے نہیں دیا تھا۔ دوسری طرف شہناز کو پولیس کے جوانوں نے قبضے میں کر لیا تھا۔